مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے تارکین وطن کی اٹلی میں جو آمد ہو رہی ہے اس پر ہے کہ اس پر اب جو ہے وہ اٹلی میں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے، اور اس تنازع کے بعد اب اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ستمبر میں جو تارکین وطن پر ڈگری ممکنہ طور پر آنے والی ہے وہ زیادہ سخت ہو سکتی ہے، اور اس میں تارکین کو ڈپورٹ کرنے والا معاملہ بھی اب جو ہے وہ تقریباً یقینی دکھائی دینے لگا ہے۔ تو بات ہے اپنی خبر کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ پتہ ہے آپ کو علم ہوگا کہ اس سال کے آغاز سے جو ہے تیونس سے بالخصوص تارکین وطن کی بڑی تعداد نے اٹلی کا رخ کرنا شروع کیا۔ اچھا، تیونس کا جو علاقہ سفاکس ہے وہ اٹلی کا جو جزیرہ ہے لمپارڈسیا اس کے بالکل سامنے واقع ہے، اور چند گھنٹوں کی جو ہے سمندری مسافت ہے۔ اب یہ تیونس کو اٹلی کی حکومت نے رابطے بھی کیے، انہیں امداد بھی یورپین نے دی ہے، IMF کے ساتھ بھی اس کے معاملات طے کرانے کی کوشش کی ہیں، لیکن تیونس کی حکومت ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ جو افریقی تارکین وطن کی وہاں سے سیلاب اٹلی کی طرف بڑھ رہا ہے روزانہ، اسے روکنے میں سنجیدہ نہیں ہے، یا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی ایک کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ یہ افریقی تارکین وطن وہاں جو انسانی اسمگلرز کو پیمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے ممالک سے زر مبادلہ کی صورت میں تیونس پیسہ آتا ہے، اور تیونس کی جو اس وقت معاشی حالت ہے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی حکومت نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ چلیں اسی بہانے، ان کا تو کچھ نہیں جا رہا، ان کے پاس تو پیسے آ رہے ہیں باقی ملکوں سے، جو افریقی ممالک سے جو تارکین وطن ہیں وہ انسانی اسمگلرز کو پیسہ دینے کے لیے ڈالر ٹرانسفر کرتے ہیں تیونس، تو تیونس کے لیے ایک کمائی کا حکومت کے لیے بھی بڑا ذریعہ ہے اس وقت، حکومت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے ابھی تک جو ہے کوئی بڑا اگر دیکھیں تو تیونس کی حکومت نے افریقی تارکین کی جو ہے اٹلی آمد روکنے کے لیے کوئی بڑی کارروائی نہیں کی، اگرچہ وہ یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے پکڑ لیے، اتنی کشتیاں روک دی ہیں، لیکن اٹلی میں جس قدر تیزی سے افریقی تارکین وطن آئے ہیں اس نے اٹلی کے پورے نظام کو ہلا دیا ہے۔ اٹلی میں ایمرجنسی بھی لگائی گئی تھی تارکین وطن کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اٹلی میں ایمرجنسی لگانے سے تیونس سے آنے والے تارکین کی تعداد پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس کی تعداد ہر آنے والے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سال اب تک تقریباً 1,05,000 تارکین وطن جو ہے وہ اٹلی پہنچ چکے ہیں کشتیوں کے ذریعے، اور ان میں سے اگر دیکھیں جائیں تو 1 جون سے لے کر 18 اگست تک تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اس پچھلے 2.5 ماہ کے دوران آئے ہیں، اور 55,000 سے زائد ہیں، اور ان میں بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ بچوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر۔ تو اب جو ہے اتنی بڑی تعداد میں 2.5 مہینے میں 55,000 بندے آ جائیں گے، جبکہ پچھلے سال پہلے 8 مہینے میں 55,000 نہیں آئے تھے۔ تو اس پہ جو ہے اب اٹلی میں جو ہے بے چینی وہاں کی جو مقامی حکومتیں جو میئرز ہیں ان میں نظر آنے لگ گئی ہے کہ بالآخر جو ہے وفاقی حکومت جو ہے مرکزی حکومت جو ہے اٹلی کی، وہ جب وہ لمپارڈسیا سے انہیں منتقل کرتے ہیں تو پھر آگے یہ مقامی حکومتوں کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، اور وہاں ریسیپشن سینٹر جو ہیں وہ مقامی حکومتیں ہی چلاتی ہیں۔ تو اس پہ اب جو ہے وہ نظریاتی تقسیم بھی نظر آ رہی ہے۔ جہاں جہاں PD کے میئرز ہیں وہ ان میئرز کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت جو ہے مرکزی حکومت جو ہے وہ مزید وسائل دے تاکہ ہم ان تارکین وطن کو سنبھال سکیں اور ان کے لیے جو ہے سہولتیں فراہم کر سکیں، جبکہ دوسری طرف جو دائیں بازو کے میئرز ہیں، جو حکمران جماعت ہے FDI اور جو اس کی اتحادی جماعت ہے لیگا پارٹی جو ہے وہ ماتیو سالوینی کی، جہاں جہاں ان کے میئرز ہیں انہوں نے کہا انہوں نے الارم بجایا ہے کہ اب ہمارے لیے صورتحال بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں تارکین وطن کو منتقل کیا گیا ہے خاص طور پر 2.5 مہینے میں، کہ ان کے پاس اب انہیں رکھنے کے لیے مزید جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے لیے انہیں خوراک اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے اطالوی میئرز کے درمیان آپس میں اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جی تارکین وطن کی تعداد اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب ان کے لیے اسے مزید سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ ظاہر ہے PD والوں نے کہا جی وسائل فراہم کیے جائیں، جبکہ جو دائیں بازو کے میئرز ہیں انہوں نے کہا جی وہ اس مسئلے کا حل نکالے، اور اس مسئلے کا حل ظاہر ہے ان کی نظر میں تو یہی ہوگا کہ ان کشتیوں کو کس طرح روکا جائے اور یہ جو ڈپورٹیشن کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ستمبر میں حکومت جو ہے وہ نئی ڈگری لانے والی ہے ان تارکین وطن کے لیے جو کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچ رہے ہیں۔ اس ڈگری کے جو نکات ممکنہ سامنے آئے تھے وزیر داخلہ کی طرف سے، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ایسے ممالک جو محفوظ سمجھے جاتے ہیں ان کے تارکین وطن کو تیزی سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔
اور اس کے لیے ایئرپورٹس کے قریب ہی ڈپورٹیشن سینٹر بنائے جائیں گے تاکہ وہیں سے انہیں جہازوں میں بٹھا کر ان کے اپنے ممالک میں روانہ کیا جا سکے۔ اسی طرح جو ہے وہ تارکین وطن جن پر جرائم میں ملوث ہیں، جو لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہیں، انہیں بھی اب اٹلی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے، جو نئی ڈگری میں سامنے آ جائے گا کہ اٹلی میں اب رہنے کی مزید اجازت نہیں دی جائے گی، اور جس طرح جرمنی ڈپورٹ کرتا ہے کرائم میں ملوث تارکین وطن کو، اٹلی بھی اب اسی طرح کی پالیسی اپنانے جا رہا ہے اور ان کے لیے بھی اٹلی کے دروازے اب بند ہو جائیں گے۔ تو اٹلی حکومت یہ اس پالیسی پر عمل کرنے جا رہی ہے ممکنہ طور پر۔ نئی ڈگری جیسے ہی ستمبر میں سامنے آئے گی ہم آپ کو اس کا سے آگاہ کریں گے، لیکن جو اس کے ممکنہ نکات سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اب 23 سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور اب یہ جو میئرز کا مسئلہ سامنے آیا ہے، میئرز نے جس طرح الارم بجایا ہے کہ وہ تارکین وطن اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنی بڑی تعداد کو سنبھال نہیں سکتے، تو اس کے بعد جو ہے وہ امکان یہ ہے کہ یہ جو ڈگری نئی آنے والی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب مرکزی حکومت کے پاس یہ جواز بھی ہے کہ اب ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں رہی اور ان کی مقامی حکومتوں کے پاس بھی جگہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب ان کے پاس یہ جو تارکین وطن کشتیوں کے ذریعے آ رہے ہیں انہیں رپورٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔